بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، انتہائی ترین خبریں آ گئی۔ خبر انتہائی ہے، جو پہلی انتہائی ترین خبر ہے نا وہ جو ہے وہ بلوچستان کے اندر جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے اس کے حوالے سے انتہائی ترین خبریں ہیں۔ ہر 3 سال بعد وردی پہنا ایک ناک آ جاتا ہے، اس حرام خور وردی کا پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ یہ جو ہے بلوچستان کے اندر ایک خاتون ہے، اس کی جانب سے جو ہے ایک اینکر کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے کہ ہر 3 سال بعد وردی پہنا ایک نیا حرام خور ناگ آ جاتا ہے اور اس وردی والوں کا پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ اس وردی والوں کا مطلب جو ہے نہ تو قتل عام سے پیٹ بھرتا ہے، نہ تو جو ہے معدنیات سے پیٹ بھرتا ہے، نہ تو جو ہے پیسوں سے پیٹ بھرتا ہے۔ یہ معدنیات کا کھیل جو ہے کھیل رہے، کبھی کس چیز کا کھیل رہتے ہیں، اور عوام کا قتل عام۔ معدنیات صرف نام ہے، عوام کا قتل عام ہی نہیں چاہیے۔ یہ عوام کو صرف اور صرف مارنے میں تلے ہوئے، معدنیات تو یہ ویسے بھی نکال سکتے ہیں، ابھی بھی حکومت ان کے تمام تر چیزیں ان کے کنٹرول میں ہے، تو یہ معدنیات ویسے ہی نام ہے۔ ابھی تو یہ معدنیات کے معاملات سامنے ابھی آ گئے، پچھلے 20 سال سے کیا کچھ ہو رہا، تو یہ جعلی آپریشن کرنا چاہتے ہیں اور آپریشنوں کے تھرو جو ہے یہ معدنیات بھی نکالنا چاہتے ہیں، اور جو بیرونی طاقتیں ہیں جو انہیں سپورٹ کرتی ہے، خصوصاً امریکہ اور جو دیگر، ان سے یہ لوگ ڈالر بھی لینا چاہتے ہیں، یہ ڈالری جنگ بھی کھیلنا چاہتے ہیں، تو یہ ان کا فیشن ہے۔ بریکنگ نیوز، چاغی سینکڑوں کی تعداد میں بلوچ آزاد پسندوں نے چاغی شہر میں داخل ہو کر پورے شہر کا کنٹرول سنبھال لیا۔ آزادی پسندوں نے تمام سرکاری دفتر، بینک، لیویز اور پولیس تھانوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ یہ جو ہے انتہائی ترین خبر ہے کہ چاغی جو مقام ہے نا، ایک جگہ ہے چاغی بلوچستان کے اندر، جو پاکستان نے ایٹمی دھماکے بھی کیے تھے، انتہائی ترین جگہ ہے وہاں پر جو ہے نا، اس شہر کے اندر بلوچ آزاد پسند، جو بلوچ آزاد پسند ہے نا، آزادی چاہتے ہیں یہ لوگ، کہہ رہا بلوچ آزاد پسند جو ہے، انہوں نے جو ہے وہ چاغی کے مقام پر جو ہے وہ وہاں داخل ہو گئے چاغی کے شہر کے اندر، اور پورا کنٹرول انہوں نے لے لیا، اور وہاں جو دفتر، بینک ہے، لیویز ہے، پولیس کی جگہ ہے، وہاں انہوں نے ان تمام تر چیزوں کا کنٹرول خود سنبھال لیا۔ یہ جو ہے انتہائی ترین خبر ہے۔ بلوچستان کے اندر جو ہے لوگ آزادی کے نعرے لگا رہے، KPK کے اندر لوگ آزادی کے نعرے لگ رہے، آزاد پسندی کے نعرے جو ہے نا پاکستان کے اندر لگ رہے، کراچی تا خیبر ہر شخص آزادی کے نعرے لگ رہے، حقیقی آزادی کے کوئی نعرے لگا رہے، کوئی ملک سے الگ ہونے کے نعرے لگا رہا ہے۔ ان کی ناقص پالیسیوں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا، تو یہ آزادی کیسے حاصل ہوگی؟ اتفاق و اتحاد سے۔ اس نے بارہا بات کو کہ پورے پاکستان کو متفق ہو آزادی کے لیے، اور پورے پاکستان اٹھے اور اسلام آباد پر چڑھ دوڑے۔ پاکستان کو تبھی آزادی ملے گی کہ پاکستان جو ہے نا، پورے پاکستانی قوم، کراچی تا خیبر، کشمیر تا گوادر، پورے پاکستانی قوم اٹھے اور ان پر چڑھ دوڑے تاکہ پاکستان کو آزاد کیا جا سکے۔ بعد میں کسی کی بھی حکومت ہے، حکومت سے دیکھے کوئی فرق نہیں، پہلے آزادی۔ اس وقت تو حکومت ہے ہی نہیں، نام کے جو ہے نمونے بیٹھے ہوئے، تمام تر کنٹرول جو ہے وقت کا فرعون جو ہے منیر بڑوا اس کے پاس ہے، اور وہ معصوموں کا قتل عام کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے معدنیات اور ڈالر چاہیے، تو یہ ڈالروں کے عوض میں یہ ڈالروں کا نشہ ہے۔ 21 شہید پولیس اہلکاروں کی لاشیں سول ہسپتال کوئٹہ پہنچ گئی۔ پولیس اہلکاروں کو آنکھ، سر اور جسم کے مختلف حصوں پر گولیاں مار کر میتوں کو مس کر دیا گیا، کہ میتوں کو مطلب مسا کر دیا گیا کہ انہیں پہچانا نہ جا سکے۔ شہید پولیس اہلکار 18 گھنٹوں تک لڑتے رہے اور اعلیٰ حکام کو مدد کے پیغامات بھجواتے رہے، پیغامات جو ہے نا وہ بھجواتے رہے 18 گھنٹے تک، لیکن کوئی جو ہے وہاں نہیں پہنچا۔ دہشت گردوں نے شرائط پر لاشیں واپس کی، کچھ شرائط دہشت گردوں نے پیش کی، اور ان شرائطوں کی بنیاد پر مطلب لاشیں جو ہے نا لواحقین کو واپس کر دی گئی۔ تو یہ حالت جو ہے ان لوگوں نے پاکستان کی کر دی، پاکستان کو ان لوگوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ پوری کی پوری جو مطلب سیکیورٹی فورسز ہے نا، وہ صرف ٹک ٹاک تک محدود رہ گئی، فوج کو بھی ان لوگوں نے ٹک ٹاکر بنا دیا ہے۔ یہ خبر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، مریم نواز نے پنجاب پولیس کو ٹک ٹاکر بنا دیا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاکستانی فوج کو ٹک ٹاکر بنا دیا ہے، کہ صرف ٹک ٹاکر فورس بن گئی۔ یہ ایک نیوز چینل کی اینکر ہے، انہوں نے وردی بھی پہنی ہوئی، آپ دیکھ سکتے ہیں، تو ٹک ٹاکر
فوج صرف ٹک ٹاکر اب بن گئی ہے، پولیس بھی جس طرح پنجاب پولیس بدنام ٹک ٹاکر بنا، اسی طرز عمل سے ان لوگوں نے پاکستانی فوج کو بھی ٹک ٹاکر بنا کر رکھ دیا۔ ان کی ناقص پالیسیوں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا۔ عوام کو اٹھنا ہوگا اور ان کے خلاف بھرپور مزاحمت کر دی ہوگی، ان کے خلاف جو ہے نا چڑھ دوڑنا ہوگا۔ آج بروز جمعہ بتاریخ 10 جولائی وقت 3:15 بجے بمقام خیبر پختونخوا ہاؤس تحریک تحفظ پاکستان کی قیادت جو ہے نا محمود خانہ چکزئی، علامہ ناصر عباس جعفری، سردار اختر جان مینگل، سید زان شاہ، محمد زبیر، مصطفیٰ نواز کوکر، حسین احمد یوسف زئی، خالد یوسف چودھری پریس کانفرنس کریں گے۔ مقام خیبر پختونخوا ہاؤس سے یہ بوقت 3:15 یہ پریس کانفرنس شاید ابھی بھی جاری ہوگی۔ اگلے ویلاگ میں جو ہے نا آپ کے ساتھ اس کی خبریں شیئر کروں گا۔ اخون زادہ حسین یوسف زئی کا میڈیا کو دعوت نامہ ان کی جانب سے دے دیا گیا، تو تمام تر جتنے بھی جو تحریک تحفظ پاکستان کے لوگ ہیں نا وہ بلوچستان کے حالات اور ملک کے حالات پر پریس کانفرنس کریں۔ ہو سکتا ہے کچھ اہم اعلانات سامنے آ جائے، کیونکہ اب عوام کو میدان میں اترنا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ عوام ایسے ہی مر رہی اور ویسے ہی مرے گی، تو ایسے مرنے سے ویسا مرنا بہتر ہے کہ عوام اٹھے، ان کے خلاف چڑھ دوڑے۔ اگر عوام اٹھے گی جو ہے جدوجہد کرے گی، کچھ مر جائے گی کچھ بچ جائے گی، ان کی آنے والے نسلیں محفوظ ہو جائے گی۔ لیکن اگر عوام اسی طرز عمل سے بیٹھی رہے گی تو کوئی محفوظ نہیں ہوگا، عوام اسی طرز عمل سے مرتی رہے گی، ایسے ہی مر رہا ہے ویسے ہی مر رہا ہے۔ اور دیکھیں موت سے کس کو ڈرنا، موت تو ہمارا ایمان ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انسان جب یہ پڑھ دیتا ہے نا تو وہ آزاد ہو جاتا ہے، وہ صرف اللہ اس کی رسول کی غلامی کر، اور موت سے کوئی نہیں ڈرتا۔ سب کو پتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا ایمان ہے۔ موت جو ہے نا وہ جس دن آنی ہے وہ آئے گی، مقدر میں جو لکھا ہے نا، ہمارے مقدر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیدائش سے کئی برس پہلے، کئی سالوں پہلے لکھے ہوئے، تو موت تو ہمارا ایمان ہے، تو اس سے کسی کو نہیں ڈرنا چاہیے۔ عوام کو اتفاق و اتحاد کرنا چاہیے اور اٹھنا چاہیے، ان پر چڑھ دوڑنا چاہیے، تاکہ پاکستان حقیقی معنوں میں آزاد ہو سکے، پاکستانیوں کے مستقبل سیکیور ہو سکے، پاکستانیوں کے آنے والے نسلیں محفوظ ہو سکے۔ IPP سے معاہدے بلنڈر ہے، ہر سال 2000 ارب روپے بجلی نہ بنانے والوں کو دیے جا رہے ہیں، بجلی سستی ہونے تک صنعت نہیں چل سکتی۔ MS تنویر تاجر رہنما سابق نگران وزیر بھی رہ چکے، یہ MS تنویر ہے، سابق نگران وزیر بھی رہ چکے، اور یہ تاجروں کے رہنما ان کی جانب سے کہا گیا کہ IPP اس کے مد میں عوام کے جیبوں سے جو ہے نا ہر سال 2000 ارب روپے عوام سے جیبوں سے جاتے ہیں IPPs کو، اور IPPs کو نے یہ تمام تر سلیمان شہباز اور شہباز شریف کی کمپنیاں یہ بجلی نہیں دے رہی لیکن پیسے لے جا رہے۔ انہوں نے ایسے گھٹیا معاہدے کیے ہیں نا پاکستانی نیپرا ان کے ساتھ کہ یہ بجلی دے یا نہ دے ان کے پلانٹ، لیکن یہ پیسے لے جائیں گے، تو ہر سال یہ 2000 ارب روپے عوام کے جیبوں سے نکال کر لے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ اپنی جیبیں بھر رہے۔ تو یہ تمام تر جو ہے نا جو مافیا ہے، انہوں نے پاکستان کو جکڑا ہوا ہے، اور یہ کسی کو بس نہیں سمجھ، یہ عوام کو گولیاں بھی مار رہے ہیں مافیا، یہ عوام کا قتل عام بھی کر رہے ہیں، انہیں صرف ڈالر کی لالچ ہے، پیسے کی بھوک ہے، پیسے کی ہوس، پیسے کی بھوک اور ہوس میں یہ لوگ اتنے اندھے ہو گئے کہ انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ عوام کے پاس ایک ہی راستہ ہے اور انقلاب کا، کہ عوام ووٹ ان پر چڑھ دوڑ۔ انقلاب کے اندر کچھ مر جائیں گے، کچھ بچ جائیں گے، ان کے آنے والے نسلیں محفوظ ہو جائے گی۔ کشمیری نوجوان کے سر پر لائف فائرنگ کے مناظر، کیا یہ دہشت گرد ہے؟ کیا کشمیری مائیں اس لیے بیٹے پیدا کرتی ہے کہ اپنی ہی فورسز کے ہاتھوں مارے جائے؟ یہ صلاح دیا ہے ہم نے کشمیروں کو اتنے سالوں کے وفا کا، کہ کشمیروں کے اتنے سالوں کا وفا کا یہ صلاح ملا ہے کہ سریعام کشمیروں کو گولیاں ماری جا رہی، ان کے سروں پر دے کے گولیاں ماری جا رہی، کہ کشمیروں کے وفا کا یہ صلاح دیتے کہ کشمیروں کے وفا کا نہیں، پورے پاکستانوں کے وفا کا یہی صلاح ہے۔ جو بھی ان کے خلاف بولتا ہے وہ دہشت گرد کہلاتا جاتا۔ ابھی تو ڈیجیٹل دہشت گردی میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، آپ کے لیے اٹھا رہا ہوں، عوام کے لیے بول رہا ہوں، تو میں سب سے بڑا دہشت گرد ہوں، ڈیجیٹل دہشت گرد۔ یہ انہوں نے عادت کر دی ہے پورے پاکستان کی، جو بھی ان کے خلاف بولتا ہے یہ جو ہے ڈیجیٹل دہشت گرد۔ پاکستانی قوم اس وقت غلام قوم ہے، اور بلوچ اور پشتون غلامی تسلیم نہیں کرتے، ان کے کنٹرول میں نہیں آتے، اس لیے جو ہے نا انہیں یہ بلوچ اور پشتونوں کو قتل عام کر رہے ہیں۔ اور اب دھیرے دھیرے یہ نشہ پنجابیوں کے اندر بھی چڑھ رہا ہے، سندھیوں کے اندر کوئی غلامی تسلیم نہیں کرتا، ان لوگوں نے پاکستانیوں کو غلام بنایا ہوا۔ تو جو ان کے خلاف اٹھتے ہیں، ان کو ڈر لگتا ہے ان کے خلاف، یہ اسی طرح عمل سے جاری آپریشن اور تمام تر چیزیں کرتے رہتے، معصوموں کا قتل عام کرتے رہتے۔
عمران خان کی سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت نے 40 ارب کی فائر وال لگا دی مگر ناکام رہے۔ عمران خان کا سوشل میڈیا کو کوئی نہیں مطلب ہرا سکتا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ 40 ارب روپے انہوں نے فائر وال پر خرچ کر دیے، ضائع کر دیے، لیکن یہ خان صاحب کے جو ہے سوشل میڈیا کو کنٹرول نہ کر سکے۔ یہ سہیل خان افریدی صاحب کی جانب سے کہا ہاں سوشل میڈیا کو یہ کنٹرول نہیں سکے، یہ سوشل میڈیا کی پاور ہے۔ دیکھیے میں آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوں یہ سوشل میڈیا کا ہی پاور ہے کہ خان آج تک زندہ ہے، ورنہ خدا نہ خواستہ خان کے ساتھ بھی انہوں نے کیا کچھ کر دیا ہوتا، لیکن کیوں؟ کیونکہ یہ سوشل میڈیا کی پاور ہے، اور سوشل میڈیا کی پاور کی وجہ سے جو ہے نا پوری دنیا سے ہم خبر رہ لیتے ہیں، پوری دنیا سے ہم باخبر ہوتے ہیں، اسی لیے خان صاحب سے متعلق جو کچھ ہو جاتا ہے نا وہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا کی پاور تمام تر چیزیں ہمارے سامنے رکھتی ہے، تو یہ تمام تر چیزیں ہمارے سامنے۔ دوسری طرف جو ہے پہلے روڈ نیا بنایا، اب توڑ کر سیوریج لائن ڈالی جا رہی ہے، پھر مطلب جو ہے دوبارہ روڈ بنایا جائے گا، یہ ہوتا ہے ویژن کہ پہلا مطلب جو ہے نا روڈ بنایا گیا نیا روڈ، اب اس روڈ کو دوبارہ توڑا جا رہا ہے، سیوریج کا نظام ڈالا جا رہا ہے، اور پھر مطلب دوبارہ روڈ بنایا جائے گا۔ تو یہ پیسے کے لیے تمام تر کچھ ہو رہا ہے۔ یہ اتنے کمعقل لوگ ہیں نا، یہ لوگ پہلے بلڈنگ کھڑی کر دیتے بعد میں بنیاد کی سوچتے، تو یہ اس طرح سوچ کے یہ لوگ کہیں گے آپ بیوقوف نہیں، بیوقوف نہیں ہے، یہ تمام تر پیسے کا کے پہلے دیکھے ان لوگوں نے روڈ بنا دیا، اس کے اندر پیسے کما لیے، اب یہ روڈ کو دوبارہ توڑیں گے، سیوریج نظام ڈالیں گے، پھر روڈ بنائیں گے، اس کے اندر مزید پیسہ کما لیں گے۔ یہ روڈ یہ کس چیز سے بناتے ہیں؟ اپنی کمپنیوں سے، ذاتی کمپنیاں ہیں ان کی، فوج کی ذاتی کمپنیاں اسٹیبلشمنٹ کی، اور جو سیاستدان ہیں چند ان کی ذاتی کمپنیاں، ان کو ان چیزوں کا ٹیکہ ملتا ہے۔ یہ لاہور سے یہ خبر آئی، تو یہ جو ہے نا مریم نواز کی کوئی ذاتی کمپنی ہوگی، اس کے لیے تمام تر چیزیں کی جا رہی، یہ پیسے کی لالچ ہے، پیسے کی بھوک ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عمران خان سے ان کے وکیل کی ملاقات کی مخالفت کر دی، عدالت سے کرنے کی استدعا کر دی۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ لاہور سیشن کورٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف کے عمران خان کے خلاف حد تک عزت کیس کی سماعت میں عمران خان کے وکیل نے درخواست دی کہ میں نے اپنے کلائنٹ یعنی عمران خان سے جیل میں ملاقات کرنی ہے، اس کیس کے حوالے سے مطلب جو ہے نا بیٹھک کرنی ہے، ملاقات کرنی ہے۔ اس پر شہباز شریف نے عدالت نے جواب مانگا جو وزیر اعظم شہباز شریف کے دستخط کے ساتھ ان کے وکیل نے لاہور کی عدالت میں جمع کرا دیا۔ شہباز شریف کے وکیل نے ان کا جواب جمع کرا، جس میں شہباز شریف نے عمران خان سے جیل میں ان کے وکیل کے درخواست کی مخالفت کر دی کہ ان کی جو جیل میں ملاقات ہوگی نا ان کے وکیل کے ساتھ، خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی جو وکیل کی ملاقات ہے اس کی مخالفت کر دی کہ خان صاحب کو اپنے وکیل کے ساتھ ملاقات نہ کرنے دی جائے، اور درخواست بدنیتی پر مبنی قرار دے کر مسترد کرنے کی استدعا کر دی کہ عمران خان صاحب کی جو درخواست ہے بدنیتی پر قرار دے۔ کیوں؟ یہ ڈرتے ہیں اگر خان صاحب کے ساتھ ان کی وکیل کی ملاقات ہوگی تو ملاقات تو ایک طرف کیس کے مزید کیا کچھ سامنے آئے گا خان صاحب کی طرف سے، تو ان چیزوں سے ڈرتے ہیں۔ گراؤنڈز میں لکھا یہ کیس لٹکنے کی ایک اور کوشش ہے، ساتھ یہ بھی لکھا ملاقات کرنا ہے تو جیل رولز میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے مطابق سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے پاس جائے، وہ ملاقات سے متعلق دیکھے گا۔ یہ صحافی ثاقب بشیر کی رپورٹنگ ہے، ان کی جانب سے کہا ہے کہ اگر انہیں ملاقات کرنی ہے تو جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے پاس جائے، انہیں ملاقات کروا دینی ہے، وہ ملاقات کروائے نہ تو سپرنٹینڈنٹ کون؟ سپرنٹینڈنٹ تو ایک ریٹائر کرنل ہے، ریٹائر ہے کہ حاضر سروس کرنل ہے، کوئی کرنل ہے حاضر سروس کرنل، اور اس کی تمام تر کنٹرول تو اس کرنل کے پاس، اور کرنل کون ہے؟ ان کا اپنا بندہ ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہمارے سامنے، ان کی ناقص پالیسیوں نے ملک کا ستیہ ناش کر۔ آخر میں جو ہے آخر خبر ہے نا یہ انتہائی دلچسپ ہے، پاکستان کا ہدف 2035 تک چاند پر قومی مشن بھیجنا اور 2047 تک قمری موجودگی قائم کرنا ہے۔ پروفیسر احسن اقبال چودھری کہ 2035 تک چاند پر مشن پہنچنا اور 2047 تک قمری موجودگی قائم کرنا۔ 2047 تک میرے خیال میں تو لوگ نے 2047 کے اندر جو ہے نا وہ دنیا نے چاند کے اندر جو ہے نا لوگ چاند کا وزٹ کرتے ہوں گے، چاند کے اندر جو ہے نا لوگوں نے ایک قسم سے پارک بھی بنا لیا ہوگا، دنیا جو ہے نا عام لوگ چاند تک جا سکیں گے۔ یہ جو دنیا کا مالدار ترین شخص ہے ایلن مسک، یہ اس نے کہہ رکھا ہے کہ ایک وقت ایسے بھی آئے گا کہ لوگ جو ہے نا یہاں سے کرایہ دے کر راکٹس کے اندر بیٹھیں گے اور لوگ جو ہے نا وہ سپیس کی سیر، خلا کی سیر کرنے جائیں گے۔
تو 2047 تک تو یہ تمام تر چیزیں ہو چکی ہوگی. آپ کے مشن کی کیا اوقات, لوگ جو ہے نا ایون ہو سکتا ہے چاند پر لوگوں نے جو ہے نا وہ پارک بھی بنا لیا ہوگا, کیا کچھ نہیں کر, دنیا کہاں پہنچ گئی, یہ اب تک چاند تک نہیں پہنچے ہے, اس کے بعد 2047 کے اندر چاند تک پہنچے. تو ان کی ناقص پالیسیوں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا. بھارت ہمارے سے 24 گھنٹے بعد آزاد ہوا, بھارت کہاں چلا گیا, جبکہ ہم کہاں, کیونکہ ہم آزاد نہیں ہوئے تو ہماری حالت کیا ہے. ان کی ناقص پالیسیوں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا, پاکستان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. تو یہ تو کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. ملتے ہیں کیسا تک ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.